ناظرین، ارشاد بھٹی نے حکومت کی ایسی چھترول کی، آپ لوگوں نے اس سے پہلے ایسی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوں گی۔ ارشاد بھٹی کی جانب سے کہا گیا کہ نالائق حکومت ہم پہ مسلط کر دی گئی، حکومت کی جانب سے پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، اس پر وہ شدید برہم ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کی جانب سے جو اپنی تنخواہوں کا اعلان کیا گیا کہ ہم 2 منتھ کی تنخواہیں نہیں لیں گے، تو یہ انہوں نے تو 2 منتھ کی تنخواہیں نہیں لینی، لیکن ایک غریب آدمی کا گزارا کس طرح ہوگا؟ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اتنے جھوٹے، اتنے منافق، اتنے 2 نمبر یہ لوگ جو ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں کہ ان کی کوئی... اب مجھے بتائیں، ساڑھے کپڑے اتر گئے نے، تسی کہندے 2 مہینے دی تنخواہ، وہ بھی 2 مہینے... اپنی صرف ٹائی اتار رہی ہے، ہاں ٹائی بھی 2 مہینے واسطے، پھر اسی پا لواں گے، اور جون تو بعد گڈیاں لواں گے، جون تو پہلے جون کے بعد لیں گے، لیں گے ضرور لیں جہاز گے۔ اساں لے لیا ہے، بیوروکریسی نو اتنے گڈیاں دے دیتی ہیں، پٹرول دے دیتا ہے، اسی چارٹر جہازاں سفر کر چکے ہیں، اور نواز شریف صاحب نو 28 گڈیاں دا پروٹوکول 20 گڈیاں دا اساں دتا ہے، راشن بیگ تے انہاں دیاں اسی تصویراں لا رہے ہیں، اور ارباں دی اسی خود تشہیر میاں جاوید لطیفی وہ تو پنجابی گل کر رہے ہو۔ ہاں دوبارہ میں سنایا کہ نواز شریف صاحب دا پروٹوکول میرے پیسیاں نال، او بھائی تینوں اللہ نے اتنا کوئی دیتا ہے، اپنے پیسیاں نال 4 گڈیاں اگے پیچھے لا لے، اللہ تینوں لمبی زندگی دے۔ نواز شریف صاحب 12 سال نکلتے نہیں ویسے، مری تو جاتے ہیں، ہر چوتھے دن مری جاتے ہیں، لیکن پوچھنا ہے، آپ کے تو تعلقات ہیں اور جاوید بھائی کے بھی ہیں، پوچھنا ہے کہ اب رات کو نیند آتی ہے 55 روپے فی لیٹر، اور کیوں خریدا جہاز، اور کیوں 55 روپے فی لیٹر بڑھایا؟ اب رات کو نیند آتی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب؟ اگر نہیں آتی، اگر عمران خان دے دورے 2 روپے پٹرول ودہ سی تو کہندے سن ڈاکو وزیر اعظم ہے، ہن یہ ڈاکو وزیر اعظم نہیں، یہ چور وزیر اعظم نہیں، رات نو جڑے قیمتاں بڑھانا چور اور ڈاکو نہیں، اور پھر کہندے نے کہہ نہیں سکتا۔ اور بھائی ملک ان 2 پارٹیوں نے تباہ کیا ہے، اور جب تک یہ 2 پارٹیاں ہمارے ملک کا کوئی پرسان حال نہیں، اور جب تک ان 2 پارٹیوں کے قصیدہ گو ہیں تب تک یہ اس کو نہ الیکٹڈ حکومت کہا جائے، نہ اس کو نمائندہ حکومت کہا جائے، یہ توہین ہے الیکٹڈ حکومت کسی کی بھی اور نمائندہ حکومت کسی کی بھی۔ ٹھیک ہے، پاکستان کی 78 سالہ تاریخ سے سب سے بڑی جعلی حکومت ہے، یہ سب سے بڑی غیر اخلاقی حکومت ہے، سب سے بڑی بے اصولی حکومت ہے، سب سے بڑی بے رحم حکومت ہے، سب سے بڑی آئین شکن حکومت ہے، اور سب سے بڑی جمہوریت عدلیہ صحافت کش حکومت ہے، سب سے بڑی ناکام ترین حکومت ہے یہ اس میں شہباز شریف PDM 1 لگا لیں، کاکڑ والے بھی ان کی ایکسٹینشن تھی، اور یہ لگا لیں، 4 سال ہو گئے۔ اچھا، اب غربت ماشاءاللہ یہ اڑان پاکستان شہباز سپیڈ، غربت 78 سالہ تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح پر، بے روزگاری گزشتہ 27 سالہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر، مہنگائی لوگوں کا جینا حرام، قرضے ملکی نہیں، میں ابھی صرف قرضے ملکی تاریخ کے ریکارڈ ساز، سرکاری اداروں کا خسارہ ریکارڈ ساز، سرمایہ کاری 41% نیچے، آبادی بم پھٹنے قریب، زر مبادلہ چین UAE سعودی عرب کا نکالیں جو سود پر پڑا ہے تو کچھ بھی نہیں، تجارت کا یہ حال ہے کہ جو ہمالیہ سے اونچا سمندر سے گہرا چین ہے، 2 ارب کی چیزیں ہم بیچتے ہیں، 18 ارب کی خریدتے ہیں ڈالر، اور عدلیہ صحافت سارا کوئی ختم۔ یہ جو 321 روپے ہے نا، اس میں 123 روپے لیوی اور ٹیکسیز ہیں۔ اچھا، اب 123 آپ کے پاس، ہاں 123، اچھا 107 بھی کر لیں، لیکن 123 ہاں 122 روپے ادر چارجز ہیں، اور دوسرا جو ہے پیٹرولیم لیوی وغیرہ جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کاربن لیوی جو ہے 2.50، پیٹرولیم لیوی 105، اور ادر چارجز میں 22.36 پر لیٹر ہے، جس میں ٹرانسپورٹیشن ایکسپینڈیچرز 585 OMC آئل مارک۔ ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی۔ اچھا، اب ان حالات میں جو میں نے بتایا، ایوان صدر کا بجٹ بڑھا، وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ بڑھا، پارلیمنٹیرین وزیروں کی تنخواہیں بڑھیں، ججوں کی سہولتیں اور امارات بڑھیں، شہباز شریف کے 55-60 وزیر مشیر کوآرڈینیٹر، اور اس مرتبہ شہباز شریف اتنی مرتبہ قومی اسمبلی نہیں آئے جتنی مرتبہ باہر گئے ملک سے باہر۔ $17 ارب UNDP کہہ رہا ہے یہ مگر مچھوں کو طبقہ اشرافیہ کو دے رہے ہیں سہولتیں۔ یہ پنجاب حکومت، یہ مریم نواز شریف صاحب کی ولی عہد، مسلم لیگ کی ولی عہد اور اگلی وزارت عظمیٰ کی امیدوار، اربوں کی ذاتی تشہیر، چارٹر جہازوں پر دورے برازیل، دبئی، تھائی لینڈ، جاپان کے، 10-11 ارب کا 19 سیٹوں والا جہاز جس کا سالانہ خرچہ 86.5 کروڑ۔ اب اس کے جو 2 غیر ملکی پائلٹ ہیں، تنخواہ ڈالروں میں، ایک کی تنخواہ $32,000، دوسرے کی تنخواہ $38,000، 1.25 ارب کی گاڑیاں دے چکی ہیں بیوروکریسی کو، 1.25 ارب کا پٹرول دے چکی ہیں، اور پتہ ہے ان کے جہاز کا پٹرول فی گھنٹہ کتنا ہے؟ 2100 لیٹر فی گھنٹہ ان کے جہاز کا۔ لیکن بھٹی صاحب میرا سوال، اچھا، اب صرف 2 جملے سے،
पेट्रोल और डीजल 55 रुपए फी लीटर का इजाफा। जब इमरान खान दौर में कीमत बढ़ती थी तो कहते थे कि वज़ीर आज़म चोर है, तो आज शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ चोर हैं क्या? और ये अवाम की जेबों पर, नवाज शरीफ एवन फील्ड के आगे खड़े हो कहते थे रात के अंधेरे में अवाम की जेबों से डाका, और मरीम नवाज़ कहती नवाज शरीफ को रात भर नींद नहीं आई, पता नहीं अब कैसे सोते होंगे। इमरान खान दौर में 95 रुपए फी लीटर पेट्रोल इनको मिला और 150 पे वो छोड़ के गए। पौने 4 सालों में 55 रुपए बढ़ा, इन्होंने एक दिन में रात के अंधेरे में 55 बढ़ा दिया। और पेट्रोल 171 रुपए बढ़ाया, डीजल 191, मिट्टी का तेल 193, लाइट डीजल 116। आप भी कर रहे हैं, वैसा भी कर रहे हैं, लेकिन कोई हुकूमत इतनी जालिम तो नहीं हो सकती। जी मियां जावेद लतीफ साहब, कोई तो वजह होगी यार जो इतना पागल। सर वजह है ना, मैं बताता हूं, अवाम को एक दिन में मार दिया। सर वजह है ना, वजह है बेईमानी। अरे मुझे बताएं, आपकी तरफ ही आ रहा हूं, एक मिनट जी। पुराने स्टॉक पर क्यों बढ़ाया? हाँ। पुराने स्टॉक पर क्यों बढ़ाया? जब जंग और अबनाए हुर्मस की बंदिश में भारत में क्या 55 रुपए बढ़ाए? चीन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में 55 रुपए बढ़ाए। नहीं बढ़ा। तो ये इनको पता है ये भेड़ बकरियां हैं, ये वो जी सर बोलिए मियां जावेद लतीफ साहब, ईरान की जंग तो वहां चल रही है, अबनाए हुर्मुस ठीक है बंद हुई हुई है, लेकिन आप लोगों ने यहां काम दिखा दिया पुराने स्टॉक के ऊपर। ये बेईमानी हुकूमत की, पुराने स्टॉक पे पुरानी प्राइस पे जो पेट्रोल खरीदा अब 55 रुपए महंगा आवाम को दे रहे। यार शर्म भी नहीं आती ईमान से वैसे हुकूमत को, बहुत अफसोस। यार कामरान साहब जी सर, मेरे बड़े अजीज हैं अरशाद भट्टी साहब, मगर जब आप इनको पूरी फाइल पढ़ने का मौका देते हैं ना तो मुझे तकलीफ होती है कि कम से कम बार बार वही चीज़ें कहना। एक महंगाई की जब पेट्रोल की बात हुई, मैंने खुद कहा कि ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैंने खुद कहा कि आप ये इंडिया जो है ये रूस से तेल खरीद सकता है, पाकिस्तान खरीद नहीं सकता। ये कैसी दोस्ती है सुपर पावर से हमारी? मैंने खुद कहा कि इससे 2 महीने की तनख्वाह ना लेने से आम बंदे को फर्क नहीं पड़ेगा। आपको इतराज किस बात पे है? अरशाद भट्टी साहब की खिदमत में ये जरूर इतराज इस बात पे है कि भाई आप एक रटी रटाई बात करना शुरू कर देते हैं, आइन शिकनी, आप रटी रटाई बात करना शुरू कर देते हैं, जैली हुकूमत, जैली इलेक्शन। तो फिर 2018 के इलेक्शन और यार छोड़ दे दो, मैं ईरान पे जाना चाह रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं। एक सेकंड और ना कामरान, एक सेकंड कामरान, मुझे ये बताएं कि जो तबाही इमरान खान ने इनके जो जिनके पैरोकार हैं अरशाद भट्टी साहब, आज तक जिनका नाम बड़े अदब से लेते हैं, मुझे इमरान खान के तो उस वक्त भी उनका कसीदा पढ़ते थे, आज भी उनके कसीदे में वही बातें करते हैं। और जिन्होंने बर्बादी की है वो हमने तो इमरान खान की हुकूमत के ऊपर डंडा उठाया हुआ था, हमने ऐसी तैसी की भी थी इमरान खान की हुकूमत पे लोग। ना आपने उठाया, और यार इन्होंने भी उठाया था, ऐसी बात नहीं है, ये कोई चप्पू नहीं इमरान खान पे। और यार ना कर, और मैं आपको बता रहा हूं, आप प्रोग्राम निकाल ले मेरे। मैं नहीं बात करता, मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं ये बात कह रहा हूं कि खुदा के लिए जब मियां जावेद लतीफ साहब, मैं आपको बात बताऊं, मसला बताऊं क्या है। मैं आपको अपना मसला बताया तो मसला ये है कि मेरी तो अल्लाह के फजल से किसी हुकूमत वक्त से बनती ही नहीं। वो इमरान खान की खुशकिस्मती या बदकिस्मती थी कि मैं जब जर्नलिस्ट हूं तो वो बन गया प्राइम मिनिस्टर, तो बननी ही नहीं थी। फिर अल्लाह ने मौका दिया, बुजदार आ गया। ना भी आता तो मैं फिर भी नहीं मैंने बनानी थी। हुकूमत से क्या बना के करनी है? मेरा ये स्टाइल ही नहीं है हुकूमत से बनाऊंगा। शुक्र है अहमद अवैस साहब हुकूमत में नहीं है, इनसे बहुत बनी हुई है मेरी इस वक्त। जितने हुकूमत में चले गए मैं ऐसी करूंगा। यार मेरी बात तो जी बोले भाई। ओ भाई मेरी बात तो सुन लें कामरान, ये अच्छी बात है, अल्लाह आपको इसका अजर दे कि आपकी किसी हुकूमत से नहीं बनती। ये बात अच्छी है कि हुकूमत वक्त से नहीं बननी चाहिए, किसी असूल से, किसी नजरिए से, किसी सोच से, किसी प्रोग्रेस पे है पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए। अगर मुझे सारे पॉलिटिशियंस को आप हुर्मस में बहाना भी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं, ये नजरिया है मेरा। अच्छा अब मैं जरा वैस साहब के पास। अच्छा ये मेरी बात यार, वो भी जो बात आप पाकिस्तान की कर रहे हैं ना, जो एक सेकंड अरशाद भट्टी साहब अगर इजाजत दे तो मैं ये बात आपके जज्बात की कदर करता हूँ, भट्टी साहब की भी कदर करता हूँ, लेकिन यार ये ना करें कि जो बर्बाद करे पाकिस्तान को उसको वो स्क्रीन से अगर हट गया तो उसको पंजी खून माफ ने। मगर जो बंदा स्क्रीन पे बैठा है अब वैसा मुझे एक बात बताइए सर, अब सारी बातें छोड़े, ये तो इन्होंने जो करना वो कर लिया, इनको बहाने चाहिए अवाम से पैसा निचोड़ने के और अपने उसमें ना आए। मुझे बताइए कि जो मुश्तबा खाबदाई साहब आए और जिस तरह जंग आपको किस तरह देख रही है जंग, अब इनके आने से ये हार्ड लाइनर बढ़ेगी, जिनके बाप को शहीद कर दिया, जिनके खानदान को शहीद कर दिया, ये तो और रिएक्शन में होंगे। तो मुश्तबा खामनाई का आना तो
کیا ایران کے لیے اچھا ہے یا ایک بری خبر ہے؟ اس پہ بھی سر ذرا بات کر لیتے ہیں. میرے خیال میں انتہائی اچھی خبر ہے ایران کے لیے، اور ایرانی قوم نے تو ٹائم اینڈ اگین ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک قوم ہے، ٹھیک ہے، نیشنلسٹ ہے اور اصولوں پہ کھڑے ہونے والی قوم ہے، اور زندگی اور موت کو بالکل سمجھتے ہیں کہ اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی خوف نہیں ہے ان کے اندر. یہ میرے خیال میں وہ جیسے حضرت امام حسین کے اور کربلا کے واقعے سے جتنے وہ متعارف ہیں اور جتنے وہ انہوں نے ہر جگہ پہ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ حسینیت کے قائل ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں، اور یہی ٹرو اسلام ہے. یہ کمال کر دیا انہوں نے. اور یہاں پہ بھی دیکھیے کہ اس شدت کا بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، اور وہاں پہ اتنا بڑا، اتنا کثیر تعداد کا مجمع، اتنی بڑی تعداد کا مجمع اکٹھا ہو جانا، بے خوف ہو کے وہ لوگ آئے ہیں کہ کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ ان کا خوف نہیں ہے کہ کوئی بم پڑ جائے گا، یا جیسے آپ نے کہا کہ ایٹم بم مار دیں گے یا اور بمبارڈمنٹ کر دیں گے، بے خوف ہو. اور کنسنسس کے ساتھ دیکھیے، یہ بھی نہیں ہے کہ ڈنڈے کی زور کے اوپر یا طاقت کی زور کے اوپر وہ اپنے آپ کو منوا رہے ہیں. کنسنسس لے کے عوام کی طاقت کے ساتھ آئے ہیں، اور وہ طاقت انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بھی اس میں برکت ڈالیں گے اور وہ کامیاب ہوں گے. کیونکہ یہ مس کیلکولیشن کے اوپر بنیاد ہے اس جنگ کی. ایسا لگتا ہے مجھے تو کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نے ٹرمپ کو ٹرک کیا ہے اس نے، اور بلیک میل کر رہا ہے اس کو، اور اس کے پیچھے بہت سارے واقعات ہو سکتے ہیں جو میں یہاں بتانا نہیں چاہتا آپ کو. ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کا ویسا مصطفیٰ خامنائی نیکسٹ ٹارگٹ ہوں گے اب اسرائیل کا اور اس کا امریکہ کے؟ ہاں جی، نیکسٹ ٹارگٹ مصطفیٰ خامنائی ہوں گے؟ یقیناً وہ تو ہوں گے، لیکن ان کا اصل میں اس پورے ریجن کے اوپر دیکھیے، ایران نے بالکل ٹھیک کیا کہ جہاں جہاں سے ان کے وہ اپنے ایئر بیس کو استعمال کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ بمبارڈمنٹ کیے انہوں نے، ان کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے بھی، اور ان کو اٹیک کیا انہوں نے. اور یہ پریشر جو ہے، ایڈیشنل پریشر جو ہے وہ امریکہ پہ پڑ رہا ہے. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، یہ بات اسی پہ لے کے جاؤں گا بریک کے بعد. پرابلم بتاؤ کیا ہے کہ یہ تو ہم رو رہے ہیں بیٹھ کے شہباز شریف صاحب کی حکومت کو یہ پیٹرول بڑھا دیا. میرے سامنے جو اس وقت سچویشن ہے اور جو رپورٹس پڑی ہوئی ہیں ابنائے ہرمز کی، اگر یہ جنگ پرولونگ ہوتی ہے، اگر یہ رستہ رکتا ہے، تو میرے پیارے ویورز، میں آپ کو بریک کے آنے کے بعد آپ کو کوئی اچھی خبر نہیں سنا رہا ہوں گا، میں آپ کو مزید بتا رہا ہوں گا کہ یہاں پہ گیس، یہاں پہ پیٹرول، یہ دنیا اکانومی کے حساب سے پاکستان کتنا بدل جائے گا، اور اس میں نہ اس حکومت کا کوئی رول ہوگا، نہ اس حکومت کے کنٹرول میں کچھ ہوگا، نہ میرے کنٹرول میں، نہ کسی اور کے. یہ ایران امریکہ اسرائیل جنگ، وہ میں آپ کو آگے شیئر کروں گا. یہ تمام چیزیں بڑی خطرناک حد تک آگے بڑھتی جا رہی ہیں. ایک بریک لیتے ہیں. اور ایک چیز اور جو کہ پاکستان کے متعلق بات آئی کہ پاکستان کیا رول پلے کرے گا ڈیفنس پیکٹ جو اس نے کیا سعودی عرب کے ساتھ، اس میں آپ کو میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں گا کہ پاکستان کرے گا کیا اگر سعودی عرب کو کے ڈیفنس اور دفاع پر بات آ گئی. پاکستان کیا کرے گا ایگزیکٹلی؟ ایک بریک کے بعد. بھائی یہ جو آپ نئے ہرمز بند ہوئی ہے نا، اس کا تو آپ دیکھیں، میں ڈیٹیل سے آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. بہت ڈیٹیل میرے پاس موجود ہے، کھاد سے لے کر فرٹیلائزروں سے لے کر کیا آئل، اتنا بڑا یہ پیسیج ہے جس سے اگر یہ مزید بند رہا تو خام تیل کی فی بیرل قیمت تو $100 سے. آپ لوگوں نے ارشاد بھٹی صاحب کی گفتگو سنی. ان کی جانب سے کہا گیا کہ میں نے آج تک کسی بھی پارٹی کو نہیں سپورٹ کیا، ہم لوگوں نے ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی ہے. اس کے علاوہ اگر میں کسی پارٹی کو سپورٹ کروں تو میں اسی وقت غرق ہو جاؤں. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں. میں عمران خان صاحب پر بھی تنقید کرتا رہا ہوں، ابھی نواز شریف صاحب کی حکومت ہو یا زرداری کی حکومت ہو، ہمارا کام ہے تنقید کرنا. جو دوسرے ٹاؤٹ صحافی ہیں میں ان کے بہت خلاف ہوں. اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی. آپ لوگ اگر سن رہے ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو کمنٹ کریں، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیں. اس کے علاوہ ارشاد بھٹی صاحب کا ایسا تجزیہ آپ لوگوں نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا، جس طرح سے وہ حکومت پر اور پی ڈی ایم حکومت پر وہ تنقید کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کو بھی انہوں نے بہت تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا جو ایران کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر پاکستان کی حکومت کا موقف نہ آنا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. میرے سامنے وزیر اعظم شہباز شریف نے جنگی صورتحال کے باعث
کفایت شاری کے اضافی اقدامات کی منظوری دے دی ہے، جن میں وفاقی اور صوبائی کابینہ کے تمام وزراء اور مشیر معاونین رضاکارانہ طور پر 2 ماہ کی تنخواہ الاؤنسز چھوڑیں گے۔ جون 2026 تک تمام قسم کی نئی گاڑیوں خریداری پابندی ہو گئی۔ بیوروکریٹس 20 اور اوپر کے 3 لاکھ روپے زائد تنخواہ والے سرکاری افسران کی 2 دن کی تنخواہ۔ بھائی اس کا ہم پاگل ہیں، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ یا تو آپ یہ کہیں کہ ہم یہ کٹوتی کر رہے ہیں اپنے خزانے میں، اپنی مرات میں سے، اور یہ اتنی بڑی کٹوتی ہے کہ اس کے بعد ہم 55 روپے فی لیٹر پرانے سٹاک پہ نہیں بڑھائیں گے، ہم آپ کو ریلیف دیں گے، ہم پٹرول کم کر رہے ہیں کیونکہ ہم یہاں سے پیسے دے رہے ہیں۔ یہ تو آپ یار نمائش چرنگی میں کھڑا کر دیا قوم کو لا کے۔ بھٹی صاحب یہ بتائیں ذرا مجھے آپ، اور مجتبیٰ خامنائی کا بھی بتائیں، وہ آپ کے خیال میں یہ وار کہاں جاتی نظر آ رہی ہے اب مجتبیٰ خامنائی کے انڈر؟ اور یہ بھی بتائیں جو بیوقوف بنا رہی قوم۔ شہباز شریف صاحب تو ان کی تو خیر کیا کہنے، ان کا کیا میں آپ بتاؤں، اور اپنے نانکے پنڈ والوں کو کیا بتاؤں، جاوید لطیف صاحب کو، کہ رٹی رٹائی باتیں۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ لعنت ان پہ بھیجنی چاہیے جو قصیدہ گوئی کرتے ہیں کسی بھی حکومت کی۔ مجھے تو یہ ہے ہی نفرت، I agree with you، ہاں نفرت ہے۔ اور خاص طور پہ جو صحافی کرتے ہیں، نہیں ہاں، اور وہ عمران خان ہو، نہیں کیونکہ کرتے ہیں نا اس لیے، تو عمران خان ہو، نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، کوئی بھی، تو ہمارے لیے تو، اور جس دن میں ان کی تعریفیں کرنے لگ گیا وہ آخری دن ہوگا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتنے جھوٹے، اتنے منافق، اتنے 2 نمبر یہ لوگ جو ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں کہ ان کی کوئی، اب مجھے بتائیں ساڈے کپڑے اتر گئے نے، تسی کہندے 2 مہینے دی تنخواہ، وہ بھی 2 مہینے اپنی صرف ٹائی اتار رہی ہے، ہاں ٹائی بھی 2 مہینے واسطے، پھر اسی پا لواں گے، اور جون تو بعد گڈیاں لواں گے، جون تو پہلے جون کے بعد لیں گے، لیں گے ضرور، جہاز اساں لے لیا ہے، بیوروکریسی نو اتنے گڈیاں دے دیتی ہیں، پٹرول دے دیتا ہے، اسی چارٹرڈ جہازاں سفر کر چکے ہیں، اور نواز شریف صاحب نو 28 گڈیاں دا پروٹوکول 20 گڈیاں دا اساں دتا ہے، راشن بیگ تے انہاں دیاں اسی تصویراں لا رہے ہیں، اور ارباں دی اسی خود تشہیر میاں جاوید لطیف وہ تو پنجابی گل کر رہے ہو۔ ہاں دوبارہ میں سنایا کہ نواز شریف صاحب دا پروٹوکول میرے پیسیاں نال، او بھائی تینوں اللہ نے اتنا کوئی دیتا ہے، اپنے پیسیاں نال 4 گڈیاں اگے پیچھے لا لے، اللہ تینوں لمبی زندگی دے۔ نواز شریف صاحب 12 سال نکلتے نہیں ویسے، مری تو جاتے ہیں، ہر چوتھے دن مری جاتے ہیں، پر لیکن پوچھنا ہے، آپ کے تو تعلقات ہیں اور جاوید بھائی کے بھی ہیں، پوچھنا ہے کہ اب رات کو نیند آتی ہے 55 روپے فی لیٹر، اور کیوں خریدا جہاز، اور کیوں 55 روپے فی لیٹر بڑھایا؟ اب رات کو نیند آتی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب؟ اگر نہیں آتی، اگر عمران خان دے دورے 2 روپے پٹرول ودہ سی تو کہندے سن ڈاکو وزیر اعظم ہے، ہن یہ ڈاکو وزیر اعظم نہیں، یہ چور وزیر اعظم نہیں، رات نو جڑے قیمتاں بڑھانا چور اور ڈاکو نہیں، اور پھر کہندے نے کہہ نہیں سکتا۔ اور بھائی ملک ان 2 پارٹیوں نے تباہ کیا ہے، اور جب تک یہ 2 پارٹیاں ہمارے ملک کا کوئی پرسان حال نہیں، اور جب تک ان 2 پارٹیوں کے قصیدہ گو ہیں تب تک۔ بھٹی صاحب میں آپ کو کمال بتاؤں کیا ہے، آپ ایک تیر سے 2